بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے اصول شرع کے بارے میں۔ اصول شرع یعنی شریعت کو جاننے کا ماخذ، یعنی شریعت کو ہم جاننے کے لیے کیا سورس استعمال کریں گے، یعنی شریعت کو جاننے کے لیے کیا ذریعہ ہمارے پاس ہوگا، شریعت کے مسائل کے لیے دلائل ہم کہاں سے لائیں گے، تو اس کو کہتے ہیں اصول شرع۔ اصول شرع چار ہیں۔ نمبر ایک، قرآن کریم۔ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں ہے، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک اس کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے، قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم من جانب اللہ ہے، اس کے الفاظ بھی اور اس کے معنی بھی، اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے خود کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے چیلنج کیا ہے لوگوں سے، اور یہ کہا کہ اگر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر قرآن کریم کے بارے میں تمہیں ذرہ برابر بھی شک ہو تو اس کی طرح یعنی قرآن کریم کی طرح ایک صورت لے آؤ۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن کریم کے اس چیلنج کو آج تک کسی نے قبول نہیں کیا، تو اس سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے، انسانوں کی کتاب نہیں، یہ کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو پہلا سورس جو ہے، یہ پہلا ماخذ، پہلا جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن کریم، قرآن مجید۔ دوسرا اصول ہے سنت رسول۔ سنت رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر۔ قول کا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، فعل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، اور تقریر یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کام کیا گیا ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں کیا، یعنی اس کو برا نہیں سمجھا، اس کو جو ہے جائز رکھا، تو اس کو تقریر کہتے ہیں۔ تو یہ سنت رسول ان چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، سنت اور حدیث میں تھوڑی سی فرق ہے۔ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول اور فعل اور تقریر کو کہیں گے، چاہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے کرنے کا حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو۔ لیکن سنت ہر حدیث کو نہیں کہیں گے، بلکہ سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حدیث یعنی اس قول، فعل اور تقریر کو کہیں گے جس کو حضور نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادی کی، تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام ہوا، تو اس کو حدیث کہیں گے ہم، لیکن سنت اس لیے نہیں کہیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 11 شادی کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اور سنت کیا ہے؟ وہ سنت یہ ہے 4 شادی کرنا، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اجازت دی ہے کہ وہ 4 شادی کرے، تو وہ چیز جو اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا ہو اور امت کو کرنے کا حکم دیا ہو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا کہا ہو لیکن امت کو کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اس کو خاص رکھا، تو اس کو کہتے ہیں حدیث کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ سنت رسول۔ سنت رسول یہ اصول شرع ہے، اس کی دلیل قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اسی طرح سے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ نبی جو کچھ بھی تمہیں عطا کریں دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے نبی تمہیں روکیں وہ اس سے کیا ہو جاؤ، رک جاؤ۔ تو یہ سنت کے دلائل ہیں، یعنی سنت کے اصول ہونے کے دلائل۔